نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں اسد صاحب. اخباری خبر کے مطابق بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی الیکشن کے لیے نااہل قرار. کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے؟ وہ خدا کا خوف کریں یار. سیٹ بیک اس طرح کے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کوئی پنجاب یونیورسٹی ہے جس کے بارے میں آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے ابھی 3 مہینے 1.5 مہینے پہلے کہا تھا کہ وی سی کے لیے وی سی بنوانے کے لیے 3 کروڑ کی آفر ہوئی ہے. وہی آکسفورڈ ہے. جب تمہارے تاج محل بن رہے تھے وہاں آکسفورڈ بن رہے تھے. صدیوں پرانا ادارہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نارمز، ویلیوز، ٹریڈیشنز، اصول، قواعد، ضوابط. وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ان کا کوئی آئین شائن یا چارٹر، میڈم مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے وہ. یہ جو میں بی سی کی بات کر رہا تھا، 3 کروڑ جس نے آفر کی ہے اس نے 1 سال میں 9 کروڑ بنانا تھا. دس از واٹ وی آر. کوئی پیشہ آپ کا ایسا نہیں ہے جس میں سوائے 2 4 کوئی 5% لوگوں کے. ہم سب برے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہے. کیا کروں میں؟ اچھا میرٹ، اہلیت، قابلیت کے باوجود جوڑ توڑ لین دین کرنا، یہ وہ سارا. اس کے بعد یہاں بندہ جو میرٹ پہ ہو اس کو بھی اپنا حق لینے کے لیے کوئی غلط چال چلنی پڑتی ہے. اچھا ہمارے ہاں ہر شعبہ، کسی کو لقوا ہو گیا ہے، کوئی ویسے مفلوج ہے، کسی کو گینگرین ہو گئی ہے، کسی کو کینسر ہوا ہے، تو بوتھا اٹھا کے آکسفورڈ کی بات کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو. ان کے کو اپنا کچھ سسٹم ہوگا. پہلی بار غالباً انہوں نے کنسلٹ کیا جو بھی ایکسپرٹس متعلقہ لوگ تھے، کو وکیل ہوں گے کیا مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے دیکھا کہ بھی ٹیکنیکلی نہیں عمران اس پہ پورا اترتا تو ختم. بھرم رہ گیا ان کا. وہ لڑتا تو جیت جاتا. زیادہ امکان اسی بات کا ہے. لیکن آکسفورڈ کا تو نام لیتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. اداروں کا یہ احترام کرو. اپنے اس قابل نہیں تو غیروں کے اداروں کا احترام کرو. ایسے جاؤ آکسفورڈ، کیا بات ہے. میں آکسفورڈ سے آگے ہے بیمبری، میری چھوٹی بہن وہاں رہتی ہے. اتنی خوبصورت وہ، اور باہر لکھا ہوا ہے سٹی آف نالج. واہ. ٹریڈیشنز دیکھو اس کی، کون سے لوگ وہاں سے نکلے. تو ایسے ہی چھوڑو چانسلر شپ یہ وہ کیا ہوتی ہے، لڑتا پتہ لگ جاتا ان سب کو اپنی اپنی اوقات کا. ہار جاتا تب بھی ان کے بارے میں تھا، جیت جاتا پھر ان کو پتہ نہیں کیا وہ اچھا ہوا. اور کل ہے یہ ایک سیریمونیل سی چیز ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے انہوں نے اصولی بات کیا جو کیا ہے. وہ کو ماشاءاللہ پاکستان کا کوئی ادارہ ہے یا یہاں کی یونیورسٹی ہے، وہ جو انہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا. کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، دیکھو یہ ہوتا ہے اعتماد. میں میرے جیسا چپڑ گھناتیا پاکستان میں بیٹھ کے ان پہ اعتماد کا اظہار کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے ساکھ. ایتھے چلے حسن صاحب ٹاپک چینج کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ جہاں الیکشن چوری ہو وہاں ترقی نہیں ہوتی. ہر الیکشن میں نئے طریقے کی دھاندلی سے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے. سبحان اللہ. شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ آج کل بھی جو ہو رہا ہے کیا تھا، کیسے ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کبھی اس ملک میں کچھ ہوا ہے تو مجھے بتا دو. بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں. کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، یا پتہ نہیں پڑا پڑا نہیں ہوتا ہے، یہ سوچتے نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہے. تو اچھا جہاں جعلی جمہوریت ہوگی وہاں الیکشن بھی جعلی ہوگا. کب سے کہہ رہا ہوں میں، 35 سال پرانے کالم اٹھا کے دیکھ لو. کوئی فراڈز کو سمجھو، باہر نکلو. اس ملک میں فیشن ہے دو آئین. اچھا چونکہ مہذب دنیا نے ایک کام شروع کیتا سی، آئین تو کیا آئین ہوئے، آئین لگایا رکھتے ہیں بلا وجہ. کئی چپیڑیں اس کو لگ چکی ہیں سرے عام بازار میں آئین کو. فضول بات. جمہوریت تو اس کا مطلب ہے جمہور سے نکلا ہے. جمہور بھوکے مر گئے. کروڑوں بیٹیاں جہیز کے بغیر بیٹھی ہیں. ہر دوسری بچی اسکول نہیں جا رہی.
نوجوان جنہوں نے کوئی MBA کیے ہوئے وہ بے روزگار پھر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہے گا جمہوریت. تو کیڑی جمہوریت؟ دیکھو الیکشن جعلی جمہوریت میں ہی چوری ہو سکتے ہیں. آپ کی جمہوریت جعلی ہے اس لیے جعلی الیکشن ہوتا ہے. بات سنو, جمہوریت جعلی ہے, الیکشن جعلی ہوگا. لگے رہو. ہم ہر معاملے میں جتنی ہم عبادات کرتے ہیں خدا کی قسم, اس میں سے بھی 10% لوگ اگر عمل کرنا شروع کر دیں جنت بن جائے. مسجدیں ہماری ماشاءاللہ لبالب بھری ہوتی ہیں, اعمال سبحان اللہ. جی صحیح, ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق چیئرمین FBR نے کہا جو ٹیکس اکٹھا کیا وہ قرض میں چلا گیا. ملک کا 5% امیر ترین طبقہ ٹیکس ادا نہیں کر رہا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت ہماری GDP انتہائی کم ہے. دوسرے ملکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے شرح ترقی کم از کم 6% ہونی چاہیے. پاکستانی معیشت کو کرپشن, ٹیکس چوری جیسی آفتیں چمٹی ہوئی ہیں. کرپشن ذرا اندازہ لگاؤ. کچھ ہفتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ چیئرمین FBR کے حوالے سے, کچھ ہم سے سن لو. سب سے بڑی لعنت, سب سے بڑی ذلت, سب سے بڑا عذاب اس ملک میں ہے آبادی میں بے تحاشا بے ہنگم اضافہ. مجال کسی, میں کیا کہوں, کا دھیان کبھی ادھر بھی جائے. بچے دو ہی اچھے فلانا, ڈانگیں مارو ان کو. میں سوچتا ہوں آج سے 20-25 شکر الحمدللہ ہم تو نہیں ہوں گے, بالکل ہی اب قبر کنارے پہنچے ہوئے ہیں, جان چھٹ گئی. شفٹنگ کا بھی میں اپنے لیے نہیں سوچ رہا, اپنے بچوں کے لیے سوچ رہا. اٹس ناٹ ریئلی ورتھ اٹ. تو حال تو دیکھو, یہ 24 کروڑ کب 35-40 ہوں گے تو پھر بنے گا کیا؟ ہو تم سے تو یہ نہیں سنبھل رہا. لیکن نہیں, اچھا انتہائی کم شرح ترقی نہ ہونے کے برابر, اس کے مقابلے میں یہ بڑھتی ہوئی شرح آبادی خوفناک طریقے سے بڑھتی ہوئی. حکومتوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, فلاح و بہبود کدھر سے کریں گے سوائے اس کے کہ خود انہوں نے کھانچے مارن تو باز نہیں آنا. 90 کی دہائی سے کرپشن میں بے پناہ اضافہ ہوا جس کی آخری انتہا IPPs ہے. کتنی معمولی اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں, یوں کریں گے وہ کریں گے. لمحہ پاؤ انہوں نے, کن کو؟ IPPs والوں کو نہیں جو اس کے پیچھے ہیں, اور بھاری اکثریت نام گوروں کے اندر سے یہ خود یہ موجود ہیں. اچھا لوگ بلوں کی ادائیگی کے لیے قیمتی چیزیں بیچ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, بجلی کے نرخ قیمتیں ابھی ہمارے ہمسایہ ملکوں سے 3 گنا زیادہ ہیں. یار کیا ہے یہ؟ پاکستانی ہونے کی قیمت چکائی جا رہی ہے یا وصولی جا رہی ہے؟ یہ جمہوریے ہیں یا جگیں ہیں؟ 3 گنا زیادہ. کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا کھا گیا؟ کبھی ادھر بھی تو آؤ نا. اسمبلی شریف جو ہے, اسمبلی شریف میں کبھی ڈیبیٹ کرو کہ واٹ ہیپن ٹو دس کنٹری. اس کا ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹ بناؤ. اچھا بجلی کے نرخ, ہم تو جو عوام نے رونا اس کو تو چھوڑو, اس کی وجہ سے ایکسپورٹ میں اضافہ ناممکن ہے. آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو 1 روپے میں ایک چیز پڑ رہی ہے, مجھ کو اس کا ایک انگریڈینٹ جو پروڈکشن کا وہ مجھے 3 میں, تو میں کیسے آپ کو کمپیٹ کروں گا؟ بالائی سطح کی کرپشن دیکھو. ایک طرف لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ کرپشن کا حجم ہے 50 سے 100 ارب تک. یہ میرا پاکستان ہے, یہ تیرا پاکستان ہے. نہیں ہو پائی, یہ صرف تیرا ہی ہے. اچھا ٹیکس چوری سالانوں سینکڑوں ارب سے لے کے ہزاروں ارب تک پہنچی ہوئی ہے. تنخواہ دار طبقے کو پتہ نہیں. دیکھو ایک عام لو مڈل کلاس کے گھرانے کا جو ایوریج فیملی کا جو سائز ہوتا ہے, جو سودا گروسری ٹائپ جو 5,000 میں آ جاتا تھا, اب وہ 25,000 سے بھی اوپر جا چکا ہے. یہ اخباری باتیں کر رہا ہوں. ملک پہ ہزاروں ارب کے اندرونی بیرونی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں.
جو کروڑوں اربوں خربوں کے سیلریز، مینٹیننس، بلڈنگز، ان کے کرائے یا ان کا بنوانا، ملازمین کی تنخواہیں، ٹریولنگ، تو وہ بلا سود کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو عوامی خدمت کر رہے ہیں، وہ جیب سے دے رہے ہو، یہ سب کچھ بھی نہیں. ہمارا تو معصوم ترین آدمی جو گھر میں بیٹھا ہے اس پہ بھی سود، وہ بھی سودی کاروبار میں ملوث ہے، مجھ سمیت. آپ کو بل آتا ہے بجلی کا، ڈیو ڈیٹ پہ اتنا، اس کے بعد سر چارج وغیرہ نام جو مرضی رکھ دو. اسی تو بدر عالم نام رکھ دینے، منحوس ترین بدصورت ترین آدمی تھا، ساڈا کی ہے. یعنی مارے خوف کے کبھی کسی بچے کا نام صحابہ کے نام پہ نہیں رکھا. نام عربوں والے رکھے، حاتم اور ہاشم، لیکن نام میں نے کہا صحابہ کو تو نزدیک نہیں جانا بھائی. حالانکہ اس کا وہ مجھے معافی ہوتی اس کی، نام رکھنا تو کوئی لا شرم آتی ہے. فیصل آباد میں آدھے سے زیادہ فیکٹریز لائل پور، میرے لائل پور میں آدھی سے زیادہ یا اس کے لگ بھگ فیکٹریاں بند. اس لیے وہ جو چیئرمین ایف ٹی ہے بیچارہ، انہیں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوتا نا، ایک آدھا بیان بھی دینا ہوتا ہے.